السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، رمضان المبارک وہ عظیم مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بعض ایسے خاص اوقات رکھ دیے ہیں جن میں دعا عام دنوں کے مقابلے میں بہت زیادہ قبول ہوتی ہے، اور یہ بات محض ہماری رائے نہیں بلکہ اللہ کے نبی کے واضح اور صریح فرمان ہے۔ آئیے ہم اس شخص اور ان اوقات کے بارے میں جانتے ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی اور جس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ سب سے پہلا اور بنیادی وقت روزے دار کی دعا کا ہے۔ اللہ کے نبی نے صاف الفاظ میں ارشاد فرمایا، ثلاثۃ لا ترد دعوتہ الصائم حتی یفطر والامام العادل ودعوت المظلوم۔ تین لوگوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، ان میں ایک روزہ دار ہے۔ اس حدیث سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ رمضان میں صبح سے افطار تک روزے دار کی دعا قبولیت کے بالکل قریب رہتی ہے، لہذا دن کے کسی بھی حصے میں روزے کی حالت میں اللہ سے مانگنا بہت بڑی سعادت ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو مزید واضح کرتے ہوئے ہمیں توجہ دلوائی کہ افطار کے خاص لمحے میں دعا کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ان للصائم عند فطرہ دعوۃ لا ترد۔ روزے دار کے لیے افطار کے وقت ایک ایسی دعا ہوتی ہے جو رد نہیں کی جاتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ افطار کا وقت صرف کھانے کا نہیں بلکہ اصل میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا وقت ہے۔ کھانے سے پہلے دعا مانگنا سنت اور قبولیت کا ذریعہ۔ اسی طرح رمضان کی راتوں کا ایک نہایت قیمتی اور بابرکت وقت سحری کا وقت ہے، یعنی رات کا آخر حصہ۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر رات آسمانی دنیا پر نزول فرماتا اور ارشاد فرماتا ہے، هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له۔ کوئی مانگنے والا ہے کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔ اور رمضان میں یہ وقت اور زیادہ قیمتی اور قبولیت کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح فرض نماز کے بعد دعا مانگنے کا جو وقت ہے یہ نہایت اہم ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا، دبر الصلاۃ المکتوبات، فرض نمازوں کے بعد کی دعا۔ ان تمام احادیث کی روشنی میں بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ رمضان میں دعا کا معاملہ اندازوں پر نہیں بلکہ مقررہ اور ثابت شدہ اوقات کے ساتھ جڑا ہوا۔ روزے کی حالت میں، افطار کے وقت، سحری کے لمحات میں اور فرض نماز کے بعد دعا کرنا وہ اوقات ہے جن کی قبولیت کی خبر خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اسی لیے رمضان میں ان اوقات کو غنیمت جان کر دل سے، یقین کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ اللہ سے مانگنا ہی اصل کامیابی ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، میں امید کرتا ہوں کہ میری بات آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور دعا کے قبولیت کا جو خاص وقت تھا وہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا، کن اوقات میں ہمیں دعا کرنی ہے اللہ سے، کن اوقات میں لو لگانا ہے، گریہ کرنا ہے۔ ذکر کردہ باتوں میں ان چیزوں کا میں نے تذکرہ کر دیا ہے، آپ ان اوقات میں اللہ سے عاجزی کے ساتھ، یقین کے ساتھ مانگے، انشاءاللہ آپ کی دعا اللہ رد نہیں کرے گا، کیونکہ روزے داروں کی دعا کو اللہ قبول کرتا ہے، رد نہیں کرتا۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اس کلپ کو رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، گروپس میں، سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارم پہ صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی و قاضی محمد جمشید پور کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو ملے گا قرآن و سنت کی روشنی میں شرعی مسائل کا حل، ایمان افروز بیانات، اسلامی تاریخ کے سنہری ابواب، معاشرتی و دینی رہنمائی اور بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کو ایک خالص علمی اور روحانی ماحول میں۔ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور دین کی روشنی سے اپنے دل و دماغ کو منور کریں۔ جزاکم اللہ خیرا و کثیرا۔